لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اونچی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں. آہو شاک سے کہتے ہیں کہ چلو سو ہے حرم. عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں. مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر. مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں. مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. اس کا مطلب بھی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے مویاں
دنیا نی بہترین خوشبو نال تو بھی چھوڑا نا، اس تو بعد بھی تسا نہ کہ نا تے میں اس ابھی بید بھی سمجھنا۔ میں ترجمہ کر دیتا ہے تو شعر ختم ہونے تو بعد سبحان اللہ بھی آکھنی ہے تے نال ہی پھر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے۔ حمد و صلاۃ و سلام اور نعت کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین کرام، سٹیج پر علماء کرام، حفاظ کرام جلوہ افروز ہیں۔ آج کی یہ بزم پاک بسلسلہ ختم قرآن ایصال ثواب کے نام سے منسوب ہے۔ ہمارے انتہائی دیرینہ ساتھی محمد وقاص صاحب، جن کے والد گرامی پچھلے مہینے کے اندر وصال فرما گئے، انہوں نے اپنے والد گرامی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آج کی اس بزم پاک کا انعقاد کیا ہے، آپ حضرات کو بلایا ہے۔ ہمارا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا سب کچھ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ثواب حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کے حضور کے توسل سے، تصدق سے، حضور کے وسیلہ سے کلام مقدس کا ثواب پہلے دن سے لے کے آج تک، ابھی تک جو کچھ بھی پڑھایا گیا، سنایا گیا، طعام پکا کے غرباء کے اندر تقسیم کر کے انہیں کھلایا گیا، سب کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی مرحوم مغفور کو عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر یا نبی کے سامنے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں چلا کے بات کرتے ہو، اس طرح میرے نبی کے سامنے اپنی گفتگو نہ کرو۔ کیا ہوگا؟
اب قرآن کا حکم آ گیا، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اگر نہیں پتا تھا تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ قرآن آیا ہے، تجھے کیوں نہیں پتا؟ کیا نقصان ہوگا؟ ان تخبط اعمالکم، تمہارے ان سارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیا جائے گا جو تم نے پیچھے کیے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ آخری بندے جو بیٹھے انہیں بھی سمجھ آ گئی؟ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ایک آسان ترجمہ تھا۔ جو رب اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر صحابہ کو حکم دے کہ اے میرے نبی پر ایمان لانے والے میرے نبی کے غلاموں، تم نے میرے نبی کے سامنے اپنی اونچی آواز کے ساتھ اپنی بات بھی نہیں کرنی، تو جو رب بات برداشت نہیں کرتا، بتاؤ وہ توہین کس طرح برداشت کرے گا؟ وہ اپنے نبی کی گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ خطاب بظاہر صحابہ کرام کو ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے، میں 2-3 مسئلے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت شماس رضی اللہ تعالی، حضور کی بڑے جلیل القدر صحابی، اور کانوں سے تھوڑے کیا تھے، بہرے تھے، کم سنتے تھے، سنائی نہیں دیتا تھا جب تک ان کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ ان کا ایک شرعی عذر تھا، اور ایسے بندے کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کی آواز سنتا ہے اس طرح کی بات کرتا بھی ہے، یعنی اونچی سنتا ہے تو اونچی بات بھی کرتا ہے، لیکن باوجود عذر ہونے کے رب کو یہ بھی بات پسند نہ آئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قرآن کا حکم آیا، ان تخبط اعمالکم، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ضبط کر لینا، اور ایک ہوتا ہے خبط کر لینا۔ علماء یہاں پر موجود ہیں۔ خبط اور ضبط کے اندر بڑا فرق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ضبط کروں گا، اللہ نے فرمایا میں خبط کروں گا۔ ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے کسی سے لے اور 1-2 دن اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اسے واپس کر دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثلا جس طرح ہم اپنی کلاس کے اندر جب سبق پڑھاتے ہیں، بچے کا موبائل بج جائے نا تو ہم اس سے لے لیتے ہیں، 1 دن اس اپنے پاس رکھتے ہیں یا 2 دن پاس رکھتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، بعد میں اسے واپس کر دیتے ہیں۔ اور خبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے چیز لے کر اسے دیوار کے ساتھ مار کے ضائع کر دو۔ اللہ نے فرمایا میرے رسول کی بے ادبی توہین ہو گئی، بات تک اونچی ہو گئی، میں تمہارے اعمال کو ضبط نہیں کروں گا، خبط کروں گا۔ یعنی تم نے 70 سال تک جو کمائی کی ہوگی، میں اپنے نبی کے سامنے توہین برداشت نہیں کرتا، اس توہین کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال کو میں ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب کے ساتھ اونچی بات نہیں، یہ اور بات ہے، ساتھ کی بات تو اور ہے نا، کہ میرا محبوب بیٹھا ہو، تم نے آپس کی بات بھی اونچی نہیں کرنی کہ میرے نبی کو تکلیف ہو جائے۔ جب یہی آیت
حضرت شماس تک پہنچی نا، گھر کے اندر محفوظ ہو گئے، بیٹھ گئے، کئی دنوں تک نہ آئے، کئی دنوں تک نہ آئے۔ حضور نے پوچھا اپنے غلاموں سے کہ حضرت شماس نہیں آتے، دربار نبی میں کیوں نہیں آتے، پتہ کرو جا کے۔ جب آپ کے دروازے پہ جا کے پتہ کرایا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے رسول کو میرا ایک عرضی پیش کرو کہ میں نے جب سے وہ آیت سنی ہے، میں اب دربار رسالت میں کیسے آؤں؟ میں تو حضور کے سامنے اونچی بات سنتا تھا، اونچی بات کرتا تھا، یہ آیت میرے اوپر نازل ہو گئی، تو میں اپنے آپ کو، وہ صحابی کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو اب جنتی نہیں سمجھتا، میں کیسے بارگاہ رسالت میں جاؤں؟ کریم آقا نے فرمایا، اے شماس آؤ دربار کے اندر، آج تک جو ہو چکا وہ معاف ہے، آئندہ سے خیال کرنا۔ لیکن یہی بات، یہی آیت ابو بکر و عمر کے پاس بھی پہنچی، صدیق اکبر کے پاس پہنچی، اور جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے، جس کے جلال سے پورا عرب کانپتا تھا، وہ عمر بن خطاب بھی اپنی گردن کو جھکا کے بیٹھے ہوئے۔ اور جب خود حضور ابو بکر صدیق سے، فاروق اعظم سے کوئی بات پوچھتے، خود سرکار ان سے کوئی بات پوچھتے ابو بکر عمر، تو اتنی ڈھیلی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، ابو بکر تھوڑا اونچی آواز کے ساتھ بات کرو۔ ادب مصطفیٰ، دربار رسالت کا ادب، مصطفیٰ کریم کا ادب۔ دیکھیں نا حضرات، اگر کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے دربار کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس کے وزیر، مشیر اور جو آگے کھڑے ہوتے ہیں چمچے چیلے، وہ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو اس طرح جاؤ، گردن کو جھکا کے جاؤ، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، کیونکہ تو ملک کے وزیر کے پاس جا رہا ہے، صدر بادشاہ کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس کائنات کے تاجدار پر جس کا ادب ابو بکر عمر نہیں سکھاتے، عثمان علی نہیں سکھاتے، خود مصطفیٰ کریم اپنے دربار کا ادب نہیں سکھاتے، کائنات کا رب اپنے حبیب کے دربار کا ادب سکھاتے۔ سارے بندے ہاتھ جاؤ، اپنے ہاتھ جاؤ، لبیک حضرات گرامی، انسان جب اپنے نبی سے کا ادب، اور یاد رکھیں یہ آپ سنتے آئے کہ محبت کے کرینوں میں پہلا کرینہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کا ادب کیا جائے۔ ادب نہیں ہے نا، ادب نہیں تو پھر وہ محبت بیکار ہے۔ ادب نہیں، اس کو محبت نہیں کہتے۔ وہ ایک ڈھونگ ہو سکتا ہے، ایک رواج اور ایک رسم تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کے سامنے جو شعر پڑھا، حضرت شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟
ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب. منہ اس کو بولتے ہیں، ہونٹ اور اس کے پیچھے جو دانت، زبان اور اندر والا حصہ ہے اس کو منہ کہتے ہیں، اس کو چہرہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار دنیا کی بہترین خوشبوؤں سے اپنا منہ دھو ڈالو. خنوس نام تو گفتن، پھر بھی حضور آپ کا نام لوں، کمال بے ادبی. میں اس کو بھی انتہا درجے کی بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ ہمارے اس اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگ جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے ہم گیت گاتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی کے اندر اور حضور کے ادب کے اندر گزاری. میں نے خود پڑھا ہے کئی اولیاء کے بارے میں، ڈر کے مارے حضور کا نام نہیں لیتے تھے. کہیں نام لیں اور رب کو پسند نہ آئے تو سارا کھاتا خراب نہ ہو جائے. جو رب اپنے محبوب کے نام کی بے ادبی بھی اس پر بھی سخت ناراض ہو جائے تو پھر اگر اس ذات کی کوئی بے ادبی کر دے تو پھر رب العالمین اس کا کیا حشر فرمائے. اچھا بھائی ہمارے جذبات، ہمارے مزاج کو سمجھو، ہماری بات کو سمجھو. واللہ ہم سیاست کے لیے نہیں نکلے، ورنہ اتنی بات بتا دیتے ہیں آپ کو، سیاست تمہاری جاگیر نہیں ہے، سیاست ہماری جاگیر ہے. علامہ، مجھے شعر تو وہ پورا نہیں آتا، ہمارے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین پڑھتے تھے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جب سیاست کو دین سے الگ کر دیا جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے. چنگیز خان یہ منگولوں کا جو سردار تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے پاس نہ دین تھا نہ سیاست تھی، بس وہ قتل و غارت کرتا تھا. یہی اس شعر کا مفہوم ہے. سیاست دین کا حصہ ہے، اور سیاست ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اب سیاست کا حقدار بھی وہی ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے. جب اسی سیاست کو ممبروں سے ہٹا کے، مسجد سے ہٹا کے، خانقاہوں سے ہٹا کے لوگ اپنے گھروں میں لے کے گئے تو پھر اس سیاست کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اگر اسی سیاست کا سیاسی کوئی فیصلہ محراب رسول، ممبر رسول پر ہوتا تو دیکھنا کہ آج ممتاز قادری زندہ پھر رہا ہوتا، اور وہ ملہونہ کی کیا ہوتی؟ ملہونہ جناب والا، وہ ملہونہ آسیہ جو تھی وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہی ہوتی. ابھی ایک ہم سبق پڑھا کے آئے ہیں، شرح عقائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ بات آپ کو پسند آئے کہ نہیں، کہ جو جج، قاضی، عربی میں قاضی کہتے ہیں، رشوت لے کے فیصلہ کرے، شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوتا. وہ فیصلہ بولے نا جی، آپ کو اختیار حاصل ہے، جب آپ کے پاس ثبوت ہو، پتہ چل جائے کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں، اس کا فیصلہ ہی نافذ نہیں ہوتا، اب وہ قاضی کہلانے کے قابل ہی نہیں رہتا. میں اب بتا دوں یا آپ کو اپنے قاضیوں کے بارے میں پتا ہے؟
اپنا مطلب ہو، اپنا مقصد ہو، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کروانا ہو تو عید والے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے، اور جب ناموس رسالت کی بات آئے تو سوموار اور منگل کو بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ سیاست کے لیے ہم نہیں نکلے، کرسی اور اقتدار کے لیے نہیں نکلے، ہم نکلے ہیں رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ قربانیاں لیتا بھی نہیں، اور جو اس پہ مہربانی کرے قرض واپس کر دیتا۔ اسلام نے تو صحابہ کرام کا قرض لوٹا دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے قریبی صحابی، بڑے لاڈلے صحابی، اور صحابہ میں سب سے غریب ترین صحابی، جن کے پاس ایک جوڑا ہوتا تھا، کمزور صحابی، لیکن اسلام سے وفا کی، اسلام کے لیے جو بھی تھا قربان کیا۔ اسلام نے قرضہ کیسے واپس کیا؟ پھر ایک وقت آیا کہ پھر بحرین کا اللہ رب العالمین نے پھر بحرین کا ابو ہریرہ کو گورنر بنا دیا۔ اصحاب صفہ میں سے تھے، حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے تھے۔ یہ آج لوگ ہمیں مدرسوں سے دور کر رہے ہیں نا، ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جب مدرسے کے اندر بچوں کو بھیجو گے کیا کرو گے؟ انہیں قرآن پڑھاؤ گے، پھر جا کے جب قرآن پڑھیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، پھر مسجد کے اندر لے آؤ گے۔ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ بہت بڑا افسر کیوں نہیں بناتے؟ تو جو عقل مند ہوتا ہے نا، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسے حافظ اس لیے بناتا ہوں، کل اسے اللہ اتنی اتھارٹی دے گا، اتنی اتھارٹی دے گا کہ میرے گھر کے 10 بندوں پر اگر جہنم واجب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر اور اعلی افسر نہیں بچائے گا، یہ قرآن کا حافظ بچائے گا۔ وہ ڈاکٹر نہیں بچا سکے گا۔ جناب والا ان کی دیکھیں نا، اب انسان کی اپنی سوچ، انسان کا اپنا تجربہ ہے۔ 500 ہزار اور 1500 2 ہزار تک فیس دیتے ہو ان کو، لیکن یہاں ان کے پاس اپنے استادوں کے پاس، مسجد کے امام کے پاس جو نمازیں پڑھاتا ہے، وہ فیس بھی لیتا ہے تب بھی چنگا ہے، یہ کچھ بھی نہیں لیتا تب بھی مندہ ہے۔ اس کی اتھارٹی، اس کی اتھارٹی کے اندر بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ، تجھے اللہ 1 کا نہیں 25 کا 27 کا بلکہ 700 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تیرے اس امام کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ امام ہے جو مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے، جو کہیں مسجد سے قرآن حفظ کر کے آیا ہے، اور اگر یہی ممبر رسول پہ بیٹھ کے دین مصطفیٰ کی بات کرے، عزت مصطفیٰ کی بات کرے، رسول اللہ کی عزت و عظمت کی بات کرے، دین کی سربلندی کی بات کرے، دین کے جھنڈے کو تھامے رکھنے کی بات کرے، تو اسے اپنی مسجد سے نکال دے گا۔ تیرے لیے شرم سے مر جانے کا مقام ہے کہ جو تجھے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر رہا ہے، جو تجھے رسول اللہ کی گلی تک پہنچا رہا ہے، جو تیرے ٹوٹے ہوئے رشتے کو رسول اللہ سے جوڑ رہا ہے، آج تو اسے انتہا پسند سیاسی کہہ کے مصلی رسول سے ہٹاتا ہے۔ کیا تیرے پاس غیرت، عقل، علم نہیں ہے؟ ذرا سا سوچ۔ میں ایک عام پیغام دے رہا ہوں، جو بھی حضرات یہاں موجود ہیں، جس قوم سے بھی آئے، اپنے اماموں کی قدر کرو، ان حافظوں کی قدر کرو۔ رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل جب میدان حشر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا نا،
باپ بھی رخ پھیر کے چلا جائے گا، لاڈلا بیٹا بھی چلا جائے گا، اور جنہیں بہت کچھ سمجھتے تھے وہ خود جھگڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جنہیں کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے یہ اپنے بازو کھول کے کھڑے ہوں گے۔ جنہیں تم ایک معمولی شخص سمجھتے تھے، اگر تمہاری سیاسی بات کرے، تمہاری سیاسی پارٹی کی بات کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، حضور کی عزت کی بات کرے تو سیاسی نہ۔ اگر جس بندے کا دل کرتا ہے کہ آج سے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ آج سے ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسجد کے اماموں کی قدر کرنی ہے۔ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ رسول اللہ کے قاصد ہیں، یہ رسول اللہ کے پیغام لانے والے ہیں، یہ اللہ کا پیغام پڑھ کے تمہیں سنانے والے ہیں۔ اگر آج تم نے ان کی قدر نہ کی تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ نے اتنا فرما دیا، میرے قاصد کا حشر تو نے کیا کیا؟ یہ حضور کی امت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سارے نبیوں میں اس طرح ہے جس طرح آسمان رات کی تاریکی میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اور ان کے اندر جو چاند نمایاں نظر آتا ہے، حضور کا مقام اس طرح ہے، اور پھر ساری امتوں میں حضور کی امت کا مقام بھی اسی طرح ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب حضرت عیسیٰ نے اپنے رسول بھیجے شہر انطاکیہ کے اندر، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، ان کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ وہ جب انطاکیہ کے اندر آئے تو ان کی ملاقات حبیب نجار سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ نہ یاد رسی جی، حبیب نجار، وہ ایک چرواہا تھا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں صرف جو اس واقعے کے اندر جو چیز نکلتی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس سے پھر اپنا مقام دیکھنا، حال دیکھنا۔ جب اس کی گفتگو ہوئی، ایمان لے آیا حبیب نجار، وہ دو شخص شہر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کا پیغام سنانے لگے، اللہ کی بات پہنچانے لگے۔ لوگ مخالف ہو گئے، مارنے کے درپے ہو گئے۔ وہ حبیب نجار ان کی مدد کے لیے او شہر کے کنارے سے ان کی مدد کے لیے شہر کے اندر آیا۔ اب دیکھیں، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے جو احکام شرع تھے اس نے ابھی تک وہ پورے نہیں کیے، صرف ان اللہ کے رسول عیسیٰ کے قاصدوں کی مدد کرنے کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ جڑی وچکار ٹکری بیٹھی پئی یہ بھی بولے جی، کس کے لیے آیا؟ اللہ کے رسول کے قاصدوں کی۔ یہ جو علماء ہیں نا، یہ اللہ کے رسول کے قاصد ہیں، بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ صادق مصدوق عیسیٰ کے شریعت کے عالم تھے۔ وہ آئے، اس نے کہا، حبیب نجار نے کہا، ان کو کیوں مارتے ہو، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ یہ برحق ہے، عیسیٰ برحق ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ انہوں نے معجزہ کرامت دکھائی ہے، میرا بیٹا بیمار تھا، لا علاج بیماری کے اندر مبتلا تھا، انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ جب یہ بات سنی نا، اب دیکھیں، ادھر دیکھو میری طرف، اب جب اتنی بات اس نے کی تو وہ جو منافق، وہ کافر لوگ تھے نا، حبیب نجار کو مار 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 کے شہید کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مرتے ہی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہ حبیب نجار، اس کی روح کیا کہتی ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے
کہتا ہے ان کو کیا پتا ہے کہ میرے لیے کیا جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا. جنت کے انہیں کیا پتا کہ مجھے رب نے کیسے انعامات سے نواز دیا ہے، اللہ کی کیسی انوار و تجلیات میرے اوپر برس گئی ہیں. تو دیکھو اب موازنہ کرو کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی شریعت عیسیٰ پہ عمل بھی نہیں کیا، وہ صرف عیسیٰ کی شریعت کے عالم کی مدد کرنے کے لیے شہر انطاکیہ میں آیا اور مدد کے لیے الفاظ بولے، مدد کرتے کرتے شہید ہو گیا. اب بتاؤ اسے مرتے ہی جنت مل گئی، تو جو امت محمدیہ کے علماء کی مدد کرے گا، شریعت کو نافذ کرنے میں مدد کرے گا، اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا. حضرات گرامی، بات ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. بات قدر ہمیں تب آتی ہے. میرے بابا جی کشتہ عشق مصطفیٰ، فنا فر رسول، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جب دنیا سے گئے نا تو 2 کروڑ بندوں نے نماز جنازہ پڑھی، تو ہر نے کہا کہ عاشق رسول تھا. میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا. سوال ہے تم پہ، سوال بنتا ہے ہمارے اوپر سوال بنتا ہے. جو وہ زندگی میں کہتا تھا اس وقت تو نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ آج مرنے کے بعد اس کے قائل ہو گئے ہو، ابھی بھی کچھ نہیں گیا. آج یہی پیغام ہے، آج اس کے مشن سے وابستہ ہو جاؤ. اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں گلیاں بنا کے دوں گا. اس کا مشن یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سڑکیں بنا کے دوں گا. اس کا مشن یہ نہیں ہے کہ گیس نہیں، میں گیس لا کے دوں گا، میں بجلی لا کے دوں گا. اس کا مشن یہ ہے کہ اگر تمہارے پاکستان کے اندر ہماری حکومت ہوئی تو اگر کسی غیر ملک سے میرے نبی کی شان میں توہین ہوئی تو پھر دیکھنا پاکستان سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. جب دین تخت پہ ہوگا، رسول اللہ کا نظام جب تخت پہ ہوگا، رسول اللہ کی شریعت کا جب راج ہوگا، تو پھر دیکھنا کوئی گھر بھوک کی وجہ سے اس کا بچہ گھر کے اندر سوئے گا نہیں انشاءاللہ. تم نے 70 سال سے دیکھ لیا نا، ہم بھوک ختم کریں گے، جو بھی یہ نعرہ لگاتا ہے زیادہ بھوک آ جاتی ہے. ہم بجلی لا کے دیں گے، بجلی زیادہ چلی جاتی ہے. ہم گیس کی فراوانی کریں گے، گیس ختم ہو جاتی ہے. ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اس کے پہلے ہی پاؤں انہوں نے لرزا کے رکھ دیے ہیں. تم نے جس کے نام پہ اس پاکستان کو بنایا تھا نا، ان ناموں کے ساتھ تم وفا نہیں کر رہے. اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہاں راج ہو گیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا انشاءاللہ. ہاں، یہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حیدر کرار شیر خدا، علی اور مرتضیٰ کے وارث موجود ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں. یہ کہتے ہیں علماء کو کیا پتا ہے نظام سیاست کیا ہوتا ہے، نظام ریاست کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، آؤ ہم سے سیکھ لو.
جناب والا ایک گلی کے لیے 1 کروڑ روپیہ آتا ہے، 10 لاکھ لگتا ہے تقریباً، کم و بیش 10 لاکھ. کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ ہم اپنے استاد جی سے تو پوچھتے ہیں، استاد جی 1 ہفتے میں 2 دن کہاں تھے آپ؟ اس بیچارے پہ سوال ہر سب سے سوال ہوتا ہے، ہر بندہ سوال کرتا ہے. جو اپنے گھر میں لڑتا ہے اور اپنی سے مار کھا کے آتا ہے وہی استاد جی کے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ ثابت شدہ بات ہے. جناب والا ہم سوال کرتے 2 دن کدھر تھے؟ ان سے کبھی پوچھا ہمارے گاؤں کی گلیوں کے لیے جو کروڑوں کا فنڈ آتا ہے 1 لاکھ 10 لاکھ لگتا ہے، باقی کدھر جاتا ہے؟ یہ تمہارا حق بنتا ہے تم سوال کرو، ورنہ یہ جو انگوٹھے لگاتے ہو، پرچیوں پہ انگوٹھے لگاتے ہو، اس پرچی نے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی کھلنا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں بھی کھلنا. پھر کیا کرو گے؟ سامعین مکرم اپنے آپ کو بدلو. میں آپ کو ایک سمپل بڑا آسان نسخہ بتاتا ہوں، اس کے بعد دیکھنا پھر کیسے تبدیلی آتی ہے. اپنے آپ کو بدلو. اگر گناہ کرتے ہو تو گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالو، گناہوں کی وادیوں سے نکالو. نماز نہیں پڑھتے ہو نماز پڑھو، روزے نہیں رکھتے ہو روزے رکھو، صدقہ خیرات باوجود ہونے کے نہیں کرتے ہو کرو. دین والوں کے ساتھ تمہارا کانٹا پہنچ چکا ہے، اب تعلق قائم کرو. مدارس سے ہمارا تعلق ختم ہے، مساجد سے ہمارا تعلق ختم ہے، ان کے اندر جاؤ، اپنے علماء کی زیارت کرو، اپنے علماء کی محفل میں بیٹھو، اپنے علماء کے ساتھ دوستی رکھو. تمہارے اندر بدلاؤ آئے گا. تم گھر کے مالک ہو، تم بدلو گے تمہارا گھر بدلے گا. تمہارا گھر بدلا تو آس پاس بدلے گا، ماحول بدلے گا، ماحول بدلے گا معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا قوم بدلے گی. جب قوم بدلے گی پھر نواز عمران نہیں آئے گا، رسول اللہ کا غلام آئے گا. ایسے کرو، 1 مہینہ کرو. اپنے دماغ سے اپنے بڈھیروں کی غلامی کو نکالو، اپنے گلے سے غلامی کے پٹے کو نکال کے حضور کی غلامی کا پٹا پہنو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. فاروق اعظم وہ ریاست مدینہ کا والی جب عرب کی سرزمین سے چلتا تھا تو کیسر و کسرا اس وقت جو سپر پاوریں تھی وہ کانپ اٹھتی تھی. ایسے نہیں کہ فاروق اعظم لڑاکا بہت ہے، نہیں، وہ رسول اللہ کا غلام ہے، وہ حضور کا شیر دل غلام ہے. ایسا حکمران ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی طاقت ہے کیا، شیطان بھی آتا تھا تو وہ گلی بدل کے چلا جاتا. حضرات گرامی، ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اپنے علماء سے تعلق رکھا ہی نہیں، ہم نے بس سیاسی کہہ کے انہیں فلاں کہہ کے ٹال دیا. دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ تیرے اوپر مشکل پڑتی ہے نا، تیرا بچہ بیمار ہو جائے، تیری ماں بیمار ہو جائے، تیرا بہن بھائی بیمار ہو جائے، تو پھر ذرا سا سوچ تو کدھر چلتا ہے. جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے، گاؤں کا وڈھیرا بھی جواب دے دیتا ہے، تو پھر تیرا رخ اپنے مسجد کے امام کی طرف ہوتا ہے، اپنے دین کے عالم کی طرف ہوتا ہے کہ استاد جی اس کے لیے کوئی دعا کرو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ، اس کے اوپر آ کے قرآن پڑھو. اب بتا جو مشکل میں تیرے کام آتا ہے اسے پھر تو عام حالات میں کیوں بھول جاتا ہے. حضرات، دین کے علماء سے بغض رکھنا، اور عالم بھی وہ جو رسول اللہ کے سچے دین کی کیا کرتا ہو، ترجمانی کرتا ہو اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہو، اس کی مخالفت یاد رکھنا یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے، اور اللہ کی مخالفت رسول اللہ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. تو پھر کوئی ہے جو اللہ کی مخالفت کر سکے؟ اللہ کہتا پھر میں اپنے مخالف کو اعلان جنگ کا کیا کرتا ہوں، اس کے جنگ کا اس کے لیے اعلان کرتا ہوں. پھر ہے کوئی رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنے والا؟ بدلو. جو آ کے دستک دے کے کہتے تھے نا آؤ، آج جب دستک دینے کے لیے آئے کہ
انہیں کہنا سوال کرنا 5 سال بعد کدھر؟ 5 سال گزر گئے، آج آئے ہو۔ میں اس کی بات نہ مانوں جو 5 وقت مصلی رسول پہ حاضر رہتا تھا۔ سبحان اللہ، بات نہیں سمجھے میری؟ سیاست میری ہے نا، میری جاگیر ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ کسی سیاسی کا حق نہیں ہے، یہ دین کے علماء کا حق ہے۔ جب میرا حق ہے تو میں ہر جگہ بات کروں گا، چاہے کسی کو اچھی نہ لگے۔ حضرات گرامی، اب یہ کہنا ہے کہ جس کے پیچھے ہاتھ بن کے جب 5 پڑھتا ہوں تو 25 کا ثواب ملتا ہے، اب اسی کی بات مان کے میں اب انتخاب اس کا کروں گا جو رسول اللہ کے دین سے وفا کرے گا۔ اگر یہاں ہم نے دھوکہ بھی کھا لیا نا تو یہ دھوکہ بھی ہمیں قیامت میں ترا کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین متین کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی عزت کی بات آئے، ہم سیاسی مذہبی سارے اختلاف بلا کے ہم ایک جھنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہود و حنود سمجھ جائیں کہ ہم انہیں اگر ہر فرقے کے اندر بدلیں گے لیکن جب ان کے رسول کی عزت کی بات آئے گی یہ بدل بھٹکے ہوئے بھی ایک جگہ آ کے اکٹھے ہو جائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا